قرآن پاک اس چیز کا ذکر کرتا ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، سورۃ الہود آیت نمبر 27 میں، کہ انہوں نے کافروں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کو سوائے اپنی طرح کے اور کچھ دیکھتے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح ہی ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ یہ حضرت آدم سے لے کے ہمارے نبی تک ہر کافر کا یہی وتیرہ نبیوں سے رہا ہے۔ دوسرے ہیں مشرک، اور مشرک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فضیلت کا اقرار کیا اور مثلیت کا کلی انکار کر دیا۔ مشرک کون ہے؟ جو نے کہا جی ہاں بالکل جی انبیاء بڑے فضیلت والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا بشر ہے، نہیں نہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ ہماری طرح بشر ہے۔ آپ کو یاد ہے قرآن پاک میں ذکر ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو لوگو، میں ہوں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے میں ہوں، اور دیکھو میں مٹی کی صورت بناتا ہوں ایک پرندے کی سی، پھونک مارتا ہوں وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کوڑ کے مرض والا ہو تو میں جناب ایسے ہاتھ پھیرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی مردہ ہو جائے تو میں اللہ کے اذن سے اس کو زندہ بھی کر دیتا ہوں، اور جو ہے وہ کوئی گھر سے تم کھا کے آتے ہو، انبئکم بما تاکلون، تم کیا کھا کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یعنی علم غیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، تو جب عیسیٰ کا یہ عالم ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، سبحان اللہ، تو امام عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں جب دیکھی نا کہ یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تو عیسائیوں نے، نصارہ نے کیا کیا، انہوں نے فوراً کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو بشریت کا، مثلیت کا کلی انکار کر دے کہ بالکل ہے ہی نہیں بشر جی، یہ کیسے بشر ہو سکتا ہے جو زندہ کرتا ہے، یہ کیسے بشر ہو سکتا ہے جو جذام کے مرض والے کو ہاتھ پھیرے تو ٹھیک کر دے، یہ کیسے بشر ہو سکتا ہے کہ جو مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارے تو اڑنا شروع کر دے، یہ کیسے بشر ہو سکتا ہے جو گھر سے کھا کے ہم آئے اس سے پتہ چل جائے، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ مثلیت کا انکار، اگر ایک طرف کافر کو دیکھا جائے تو وہ کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری طرح ہے مگر فضیلت کوئی بھی نہیں۔ مشرک کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ کہ بھائی وہ ہماری طرح نہیں ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے، اور اتنی زیادہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جب تک آپ نے یہ سمجھ لی تو اب اس بات کو بھی سمجھیں کہ تیسرا ہے منافق۔ اب یہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہے جو فضیلت کا صرف اقرار کرے، فضیلت مانے نہیں، صرف کیا کرے؟ اقرار، ہاں جی میں مانتا ہوں جی، بالکل جی، ہاں بالکل جی، نبی کریم کی بڑی فضیلت ہے، انبیاء کی بڑی فضیلت ہے، وہ فضیلت کا صرف اقرار کرے، دل سے نہ مانے، اقرار کرے، اور مثلیت پر اصرار کرے، ہاں 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 بشر ہیں بالکل جی، ہماری طرح ہی ہیں جی، بالکل جی بالکل، دیکھا نہیں ہماری طرح ہی ہیں بالکل، آپ اتنا ان کو نہ بڑھائیں۔ منافق کون ہے؟ کہ جو فضیلت کا اصرار کرے، اقرار کرے، لیکن دل سے تسلیم نہ کرے، اور مثلیت اور بشریت پر اصرار کرے، لوگوں کو واعظ میں، خطبوں میں، ویسے فضیلت کی بات آئے تو ہلکا پھلکا ہاں بالکل جی نبی ہے، بالکل ایسے ہی، ہاں جی بالکل، لیکن جب بات آئے تقریر کی، جب بات آئے لوگوں میں بات کنوے کرنے کی، میسج پہنچانے کی، اس وقت اس کی تقریر میں، اس کے واعظ میں، اس کی نصیحت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی گفتگو میں آپ سنیں گے کہ وہ بات ہی ایسے کرے گا، ہلکا لے گا، نبی کی شان کو ہلکا بیان کرے گا، اور کرے گا کیا کہ مثلیت کا اظہار، جی وہ بشر ہی تھے، وہ انسان ہی تھے، چلو جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کی شادی بھی ہوئی، ان کا یہ بھی ہوا، ان کے بچے بھی ہوئے ہیں، وہ ہماری طرح ہی تھے، دیکھو اللہ نے نبوت دے دی، باقی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اسماعیل دین نے لکھا ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، بس اتنی فضیلت ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی ہے، کیونکہ نبی ہیں تو اس لیے بڑے بھائی ہوئے، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ استغفر اللہ۔ یہ بھی لکھا کہ گاؤں کا جیسے چودھری ہوتا ہے ویسے جو ہے نا وہ ہمارے نبی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات تو قرآن پاک نے ان کی ذکر کی سورۃ الکہف میں 110 نمبر آیت میں کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، دیکھو نبی کریم نے خود فرمایا ہے میں تمہارے مثل بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو مثلیت کا، بشریت کا اصرار کرتے ہیں، اور لوگوں تک جب بھی وعظ اور نصیحت کرتے ہیں تو اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، خود قرآن میں آیا ہے۔ یہ منافقوں کا طرز طریق ہے،
یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، یہ منافقوں کا طرز باز ہے. اور مومنوں کی پہچان کیا ہے؟ مومنوں کا طرز باز کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو بشریت کا اقرار کرے کہ حضور بشر ہیں مگر اپنی طرح نہ کہ ہماری طرح ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ بشر ہیں مگر بشر میں کوئی بھی مصطفیٰ کا مثل نہیں ہے، بشر میں کوئی بھی انبیاء کی مثل نہیں ہے. اس طرح سے بشریت کا اقرار کریں. اور اس کے بعد جب وہ فضیلت مانے تو فضیلت کا اقرار اصرار کی طرح کریں. یہ ہے مومن، یعنی ان کی واعظ میں، ان کی نصیحت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کو لوگوں کو بتانے میں، واعظ و نصیحت میں جب بھی وہ تقریر کریں، جب بھی وہ تبلیغ کریں، مبلغ بنے تو ہمیشہ مصطفیٰ کی باتیں کریں، حضور کی فضیلتیں بیان کریں. کبھی وہ ضحیٰ کے چرچے کریں، کبھی وہ لیل کے زلفوں کی بات کریں، کبھی حضور علیہ السلام کے سوہنے مکھڑے کا تذکرہ کریں، چلنے کا، کردار کا، سیرت کا، کریکٹر کا ذکر کریں. حضور ہی کی باتوں میں صبح کریں، حضور ہی کی باتوں میں شام کریں، حضور ہی کی باتوں میں دن گزرے، حضور ہی کی باتوں میں رات گزرے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بندہ مرتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں. مر ربو کا، قبر میں کون ہے تیرا رب؟ جب اس نے کہہ دیا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے کہہ دیا، تو اس کے بعد سوال بظاہر تو نہیں بنتا، سارے سوال ختم ہو گئے نا. بھئی جب اللہ رب ہے تو بس ٹھیک ہے، رب راضی تو جگ راضی، لیکن سوال ختم نہیں ہوا. ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ہم اسلام پر تھے. اچھا اگر اسلام پر تھے تو تم سے دوسرا کوئی سوال نہیں. تیسرا کمپلسری لازمی ایک ہی سوال ہے، آخری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. سبحان اللہ. بتاؤ یہ جو سونی ہستی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتے تھے نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. پوچھا گیا تو میں نے بتایا تھا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، صحابی رسول نے فرمایا یہ جو ہے نا کچھ چہرے کالے کچھ سفید ہوں گے، تو یہ جو سفید ہوں گے نا ہم اہل السنت والجماعت، اہل سنت و جماعت ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے. تو نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو فضیلت کلی کا اقرار کرے اور اس کے اوپر سیر تسلیم خم کرے اور ساتھ ہمیشہ فضیلتیں بیان بھی کرتا رہے اور حضور علیہ السلام کی بشریت کا بھی اقرار کرے. اور کبھی تذکرہ ہو تو یوں کہے حضور بالکل بشر تھے، 100% ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہ تھے، وہ ایسے بشر تھے جن سے خدا باتیں کیا کرتا تھا، وہ ایسے بشر تھے جن کو رب نے نبی بنایا تھا، وہ ایسے بشر تھے جن کو عرش سے بھی پار